الذين اتقوا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال في موضع آخر فعال لما صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کے یہاں تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقام اور درجے کے اعتبار سے ترتیب رکھی ہے کہ اللہ پاک سب سے زیادہ اپنا قرب دیتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. آپ اللہ کے نہایت قریب تھے، اتنا زیادہ قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل دکھانا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اتنا قرب حاصل تھی. اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور آتا ہے. اللہ کے قریب جتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دنیا کا کوئی عام آدمی اللہ کے قریب نہیں ہوتا. اللہ کی قربت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کو جانتا ہر کوئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے. عابد بھی جانتا ہے، زاہد بھی جانتا ہے، ولی بھی جانتا ہے، یہاں تک کہ عاصی و گنہگار بھی جانتا ہے اللہ کو. اور جن کے دلوں میں اللہ کی معبودیت نہیں ہے وہ اللہ کو جانتے ہیں. اللہ کو جاننا یہ اللہ کے قرب نہیں لے جاتا ہے، بلکہ اللہ کی معرفت اللہ کے قرب انسان کو لے جاتی ہے. اللہ کی معرفت اللہ کے قرب لے جاتی ہے. ہم آپ کو جانتے ہیں لیکن معرفت نہیں ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اس عہدے پر فائز ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اپنے دل کے اندر بڑھ جائے. ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے لیکن جاننے سے مقام و مرتبہ اور قربت حاصل نہیں ہوتی. قربت جو حاصل ہوتی ہے وہ معرفت سے حاصل ہوتی ہے. اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے. اللہ کی معرفت انسان کو اسی کے بقدر حاصل ہوتی ہے جتنا اس کو علم ہوتا ہے. اس اصول سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم عام انسانوں کے علم سے زیادہ بڑا ہوا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں سے زیادہ بڑا ہوا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ اللہ نے آپ کو وہ سب سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عالم یا عالم پیدا نہیں ہوا ہے.
اللہ کے بعد اگر کسی کا علمی لحاظ سے مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ کا کوئی استاد نہیں دنیا میں، آپ کا کوئی مربی نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، جو کچھ اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی آدمی نے، کسی شخص نے نہیں پڑھایا، نہ لکھایا، نہ لکھنا سکھایا، نہ پڑھنا سکھایا، آپ اللہ سے ڈائریکٹ آپ نے سیکھا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر علم سے نوازا ہے، اس اعتبار سے اللہ کی معرفت کو سمجھ رہے، لیکن اللہ کی قربت، اگر واقعی میں انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی معرفت چاہیے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ علم کو بھی دینی علم، دنیاوی علم تو مفید ہے، لیکن دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلوق میں سب سے بہتر انسان کو بنایا اور اس میں بھی مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اور انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو افضل، کسی کو اشرف، کسی کو اکرم، کسی کو زیادہ معزز بناتے ہیں۔ بنیاد تقویٰ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس روئے زمین کو بھی اللہ نے بنایا، اللہ پاک نے آسمان و زمین کو بنا دیا، اور زمین کے اندر میں اللہ پاک نے کچھ مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ جس طرح انسانوں میں ایک مقام ہوتا ہے، انسان کچھ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کچھ کم قریب ہوتے ہیں، کچھ ملی ہوتے ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مقامی ہوتے ہیں، کچھ کے کھاتے میں زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، کچھ کے کھاتے میں کم ہوتی ہے، ہر طرح کے انسان ہیں۔ اسی طرح یہ زمین اللہ پاک نے بنائی ہے، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو سب سے زیادہ عمدہ اور چنیدہ زمین بنایا ہے۔ زمین کو بچھایا اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے مکہ المکرمہ جو مسجد حرام کہلاتی تھی، اللہ پاک نے وہاں بیت اللہ تعمیر کیا، اپنا گھر تعمیر کرایا۔ تو وہ زمین دنیا کے زمین، ساری دنیا سب سے زیادہ معزز اگر کوئی زمین ہے، سب سے زیادہ باحیثیت، تو وہ مکہ المکرمہ مسجد حرام کی زمین۔ اور پھر وہیں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی آبادی توازن اور تناسب کے ذریعے بڑھتی گئی، اور اللہ پاک نے ایک ارشاد جاری کیا کہ جہاں کہیں اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت، اللہ کو اپنا معبود ماننے والے، اللہ کو ماننے والے موجود ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک گھر بنائیں، ایک ایسا گھر جس کے اندر سارے مل کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ضروری ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کی آبادی ہو، وہاں سب سے پہلے ہمارا جو مشن ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہاں ہماری مسجدیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف۔ آپ مدینہ میں پہنچتے ہیں، بلکہ راستے میں ایک مسجد تیار کر دیتے ہیں، قافلہ رکتا ہے، آپ وہاں ایک مسجد قبا تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو اس وقت سے پہلے آپ نے جو بنیاد رکھی ہے وہ مسجد۔ تو مسلمانوں کی یہ دینی اور ملی فریضہ ہے، جہاں کی آبادی وہاں مسجد بنائے۔ مسجد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو مسجد کے ممبر و محراب سے آج روز انسان کا پیغام دیا جاتا ہے، اور اسلام کے شاعر اور اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مسجد ہی کا ایک ممبر ہے ایسا کہ جہاں سے حقانیت بیان کی جاتی ہے، صداقت کو بیان کیا جاتا ہے،
اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو مساوات اور برابری کا گہوارہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا، دنیا کی کوئی ایسی تنظیم یا کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں مساوات ہو، برابری ہو، لیکن مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ہم سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی عالمی کو عالمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عالمی کو کسی عالمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ عملی نمونہ ہے مسجد۔ آپ مسجدوں میں دیکھ، مسجد کے اندر امیر ہو، غریب ہو، جاہل ہو، عالم ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، عالم ہو، عالمی ہو، سارے آپ کو اس میں ملیں گے۔ باقی اور کہیں ترجیحات آگے چلے، جو رعایا ہو وہ پیچھے رہے گا، بادشاہ آگے چلے گا، مالک کے برابر میں نوکر نہیں بیٹھے گا، آقا کے برابر میں غلام نہیں چلے گا۔ لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کا عمل دیا جاتا ہے، برابری کا پیغام مسجدوں سے جاتا ہے۔ اور مسجدیں ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں سے آپ شرک و ضلالت اور کسی طرح گمراہی اور تمام فتنوں کا سدبان مسجد سے کیا جا سکتا ہے۔ ہر اٹھنے والے فتنے کا اگر اختتام ہوگا تو مسجد کے میں پڑھ سکوں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ملی اور دینی ایک اہم فریضہ ہے کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آئے دن اور اختلافی سیاسی بات نہیں، بلکہ ہمارا ایک فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں۔ مسجدوں کی حفاظت پہرے داری سے نہیں ہوتی ہے، مسجدوں کی حفاظت کیمرے سے نہیں ہوتی ہے، مسجدوں کی حفاظت مسجدوں کو آباد کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر ہماری مسجدیں یقین مانو مسجدیں آباد ہو گئی، ہماری مسجدیں، اصل مسجد کہتے کس کو ہے؟ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کوئی در دیوار اور ڈھانچے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد اللہ کے لیے زمین کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہ زمین ایسی ہے کہ ہم اس کو اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں اور یہاں ہمیں عبادت کی جائے، یہاں ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے سر بخشن ہوں گے، اسی کو نام مسجد کر دیا۔ قرآن نے بیان کیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی ذمہ داری بتائیے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی تعمیرات کرنا، مسجدوں کی حفاظت کرنا، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری مسجد کی حفاظت دوسرے لوگ کیوں کریں؟ ہماری مسجد کی حفاظت کوئی کیوں کرے گا؟ اللہ نے جب بیان کر دیا کہ جو اللہ اور ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ مسجد کی حفاظت کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، محنتیں ہیں، کیسے حفاظت کریں گے؟ کوئی ہمارے نہیں، آپ مسجدوں میں حفاظت کریں، کثرت سے مسجدوں میں آنا جانا شروع کر دیں، مسجدوں کو خالی نہ چھوڑیں، آپ کی مسجد کی حفاظت ہوگی۔ آپ کو کچھ ہتھیار لڑنا نہیں ہے، آپ اپنے سجدوں سے، اپنی عبادت سے، اپنی تعلیم سے، اپنے مسجد مسائل کے حلقوں سے آپ اپنی مسجد کو آباد کر سکتے۔ وقت یاد ہے 6 دسمبر ہے، زخم پہنا ہے، چھیڑنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال وہ زخم موت تک باقی رہے گا، اور یہ ایمانی فریضہ ہے کہ باقی رہنا چاہیے۔ ہمیں ضروری معلوم ہے کہ ہماری مسجد ہے، ہم سب کچھ ہمارا، لیکن ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کی عدالتوں پر بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کے احکام کرتے اور اس کے فیصلوں کو ہم نے مانا، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ انسان بیمار رہتا ہے، بیمار
انسان بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، اس کا علاج چلتا ہے ہاسپٹل کے اندر، اور وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ بالکل صحیح سالم تندرست ہو جاتا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا وہ مریض اپنے اس بیماری کو بھول جاتا ہے؟ وہ اپنی بیماری کو یاد رکھتا ہے، اور جب اس بیماری کو وہ بیماری یاد آتی ہے اور اب صحت یاب ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس بیماری کو بھولتا تو نہیں ہے، اس زخم کو بھولتا تو نہیں ہے۔ ہم بالکل اس سے موافق ہے کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، لیکن ہم اسے بھولیں گے، اور بھولنا یہ غیرت ایمانی کا ثبوت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والوں کی دوسری صفت جو بتائی گئی ہے وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان کی صفت ہے، ایمان والوں کی خاصیت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم اگر نماز قائم کرنے لگیں، اور نماز سے مراد پنجگانہ نماز ہے، نماز سے مراد فرض اور واجب ہے، آپ سنن اور نوافل کا اہتمام کریں وہ آپ کا انفرادی عمل ہے، لیکن یہاں جو نماز سے مراد وہ فرض نماز ہے، اور فرض نماز قرآن کریم کے اندر مسجد کے تذکرے کے فوراً بعد جو نماز کا ذکر آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے، ورنہ لفظ مسجد اور مسجد کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ نہ آتا، مسجد کے بعد فوراً نماز کا جو ذکر آ رہا ہے اس سے مراد فرض نماز ہے جو ہم مسجد کا ادا کریں، لیکن ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جمعہ کے دن ہمارا مجمع بڑھ جاتا ہے اور باقی دن ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ ہمارے لیے مسجد میں پڑھنے کی جگہ نہیں، مسجد میں پڑھنے کی پنجگانہ نمازیں ہیں۔ آپ کبھی وقتی طور پر وقت شوق تک انسان سے بھول ہو جاتی، آپ دکان پہ ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، وقت نکل گیا، آپ نے پڑھ لیا، سفر میں ہے آپ نے کہیں پڑھ لیا، بیمار ہے آپ نے گھر میں پڑھ لیا، یا کسی وجہ سے آپ مسجد نہیں آ پائے، آپ لگ گئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ آزار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کی جانب سے یہ خطرات کرا لی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم بھول جائیں، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، بھول جائے یا غلطی ہو جائے اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ دعا قبول ہو گئی، آپ بھول گئے یا آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے توبہ کر لی، اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا پچھلی امتوں کی طرح کہ ہم وہ بوجھ اٹھا نہ سکے۔ ہمارے دل میں ایسا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، 50 وقت کی نماز تھی، مسجد میں 50 بار آنا پڑتا، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر آدھا گھنٹہ 25 منٹ کے بعد مسجد آنا پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ ایسا بوجھ اس امت پر نہیں ڈالا جائے گا کہ جس کو نہ کر پائے حرج ہو، ایسا بوجھ ہم پر ڈالا ہی نہیں گیا ہے۔ 50 کے بجائے ہم کو صرف 5 وقت کی نماز دی گئی، یہ ہمارے بوجھ کو ہلکا اور بوجھ کو کم کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور ہم اس کو ہی بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہماری بے غیرتی ہے اور ہماری نکما پن ہے کہ ہم اس کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں۔